والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں گواہ تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی مینوں تے ہے اِنّا پتا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے اِنّا پتا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیان وے اے ہو کیا تیرے جیا کوئی نہیں
نبیان وی اے ہو کیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کوا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور دونوں کی کیا بات، کہ رسول اللہ کی بھی کیا بات اور قرآن کی بھی کیا بات۔ اس لیے شان رسول اللہ کی بھی اعلیٰ ہے اور قرآن کی بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، سردار الانبیاء، سارے نبیوں میں شان جدا ہے تو قرآن کی بھی ساری کتابوں میں شان جدا ہے، شاری جدا ہے۔ تو آج اس پہ ہم تھوڑا سا انشاءاللہ قرآن کے اوپر ایک آیت ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 20۔ رب ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ بڑی پیاری آیہ مبارکہ ہے، سورہ حشر ہے، پارہ نمبر 28 ہے۔ رب نے کہا اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، بات سمجھ آ رہی؟ اگر قرآن کو کس پر اتارا جاتا؟ پہاڑ پر اتارا جاتا، تو رب کہتا ہے کہ وہ خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا جی؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس لیے کہ اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ رب نے قرآن میں کہا کہ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا اور پاش پاش ہو جاتا۔ یعنی قرآن کا وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا پہاڑ۔ اور اس کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں، تاکہ کیا کریں جی؟ لو جی آپ نے بھی سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے۔ اس لیے قرآن کے حوالے سے رب نے کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تو نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں، بلکہ ساری امت ہی نہیں کرتی۔ یہ کل بھی ہم نے عصر کے بعد تھوڑا سا ایک موضوع بنایا تھا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو کیا کیا جناب؟ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، یعنی جنہوں نے قرآن کو اپنایا، جنہوں نے قرآن کو سیکھا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، تو وہ معزز تھے، وہ سپر پاور تھے۔ آج ہم جو ہیں وہ ہمارا حال آپ کے سامنے ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اس لیے قرآن اور صاحب قرآن کا اس لیے میں نے آج موضوع رکھا ہے۔ ویسے بھی خوش نصیبی ہے، چلیں 5واں جمعہ جو ہمیں یہ حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کے حوالے سے، چونکہ قرآن جو ہے وہ ماہ رمضان میں شب قدر میں نازل ہوا، قرآن کا اور رمضان کا بڑا ایک تعلق ہے، بڑا بہترین تعلق ہے۔ تو آپ میری طرف دیکھا کریں، یہ کام سارے چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے آج توجہ کرنی ہے بھئی شان قرآن کی بھی بڑی ہے اور شان صاحب قرآن کی بھی بڑی ہے۔ نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے، نبی کی شان۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک ذکر کروں گا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور مرزا انجینئر صاحب ہیں ایک،
وہ اکثر آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر انہیں دیکھتے ہوں گے۔ اچھا، اس نے نا ایک نعرہ لگایا، اب یہ پاکستان ہے، اس میں جو کوئی بڑی چول مارے نا تو وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ بڑا اسے سنتے ہیں، لوگ بڑا اسے فالو کرتے ہیں۔ وہ اس کی مرضی کی بات ہے کہ وہ کمرے سے باہر تو نہیں آتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ صوفیاء نے یا بزرگان دین نے جناب یہ حجروں میں بیٹھ کر دین پھیلایا ہے۔ تو اس نے نا ایک نعرہ لگایا، تو انتہا قسم کا جاہلانہ نعرہ تھا۔ اس نے کہا میرے نبی جیسا ہے کوئی نہیں۔ کیا کہا جی؟ بولے ذرا، یہ بات سب اچھی کہی ہے اس نے کہا کہ میرے نبی جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے شے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ جناب اس نے نعرہ لگایا، کس لیے؟ بغض ہے ولیوں کا۔ کس کا جی؟ ولیوں کا۔ اب پہلا جو اس نے یہ شعر لکھا نا یا پڑھا کہ میرے نبی جیسا ہے کوئی نہیں، بھائی اس پر تو شک ہی نہیں کسی کو۔ بولے ذرا، ہمارا بچہ جانتا نہیں کہ رسول اللہ جیسا کوئی نہیں، جانتا ہے نا؟ یہ میں نے شعر بھی پڑھا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ جو شان رسول اللہ کی ہے کسی اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں، جو شان عظمت رسول اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں، اگر یہ شعر ٹھیک تھا، یہ ساری بات بھی ٹھیک تھی کہ بھائی میرے نبی جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے شے ہی کوئی نہیں، اگر کوئی کسی ولی کا کسی نبی سے تقابل کرواتا، پھر بھائی یہ جب مقابلہ ہوتا ہے یہ بات اس وقت ہوتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ جب کوئی آپ کسی سے مقابلہ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، جب کہا جاتا ہے بھائی میں ہوں تو کچھ بھی نہیں، تو یہ دیکھیں کیسے جناب لوگوں کو جناب اس نے ورگلایا کہ بھائی آج تک میں نے کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو نبی کا مقابلہ کسی ولی سے کروائے۔ آپ نے دیکھا کوئی بندہ؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، نبی ہے اور امام الانبیاء کی کیا بات ہے؟ تو ولی تو چھوٹی چیز ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین پر صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ان میں ولی بھی ہے، مومنین بھی ہے، غوث، کتب، ابدال، سب کچھ ہے، سب کو ملا لیا جائے، کسی ایک صحابی کی شان کو بھی نہیں چاہتے۔ کسی ایک صحابی، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر طفیل دوسی آخری صحابی تک، اتنی ان کی شان ہے، ساری کائنات بھی مل جائے ان کی شان کو پا سکتے نہیں، کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ کس سے راضی ہے؟ جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک ھم الصادقون، سچے لوگ ہیں۔ تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نبی کا مقابلہ کسی صحابی سے بھی کرتے نہیں، جس طرح ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ سارے لوگ مل جائیں اور کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کرتے، تو بھائی سارے صحابہ بھی مل جائیں کسی نبی کا مقابلہ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر کوئی کسی کا مقابلہ کرے تو اس سے بڑا جاہل بندہ کوئی نہیں، جاہل بندہ۔ ہاں یار، اگر کوئی نبی کے مقابلے میں کسی ولی کو لے کر آئے، کسی صحابی کو لے کر آئے، پھر تیرا غصہ بنتا ہے، تو کہ بھائی نبی جیسا ہے کوئی نہیں، اور جس کا تم مقابلہ کروا رہے ہو وہ کو شے ہی کوئی نہیں، پھر تو بنتی ہے۔ لیکن کوئی تقابل کرواتا، ہم تو نبیوں کا بھی تقابل نہیں کرواتے، ہم شان کس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ کی شان بڑی ہے، رسول اللہ کی شان ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بھی کیا بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، جد امجد جو ہے ہمارے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بھی شان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، نبیوں کے عہدے سب کے ہی بڑے ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رتبہ تو بڑوں سے بڑا ہے، لیکن جو باقی جو نبی ہیں ان کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں سے بچا کرے، ٹھیک ہے۔
اب ہسٹری پڑھے نا آپ صوفیاء کی، تو جناب داتا صاحب کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے، غزنی سے آئے. اور آپ بزرگان دین کی جب ہسٹری پڑھیں گے نا، آج کل تو بڑا اچھا دور ہے نا، آج کل تو یہ ہم کبھی تصور کیا کریں، ٹھیک ہے، اولیاء پر بکواس کرنے سے پہلے وہ لوگ سمجھیں کہ یار آج سے 100 سال پہلے، بلکہ داتا صاحب تو 1000 سال پہلے گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی صاحب تقریباً 900 سال پہلے گزرے ہیں. انہوں نے کس طرح سفر کیے ہوں گے، کس طرح دین پھیلایا ہوگا. اور جب ہندو بھی تھے ان کے سامنے، سکھ بھی تھے ان کے سامنے، پھر 1857 میں انگریزوں نے آ کر کتنے بزرگان دین کو شہید کیا، کتنوں علماء کرام پر شہید کیا. تو یار وہ اتنی بھی ان کی شان نہیں ہے کہ بندہ ان پر بکواس کرے، اور انہوں نے دین پھیلایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی نبی کا کسی ولی سے تقابل کرواتا نہیں، لیکن شان ولیوں کی بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب لوگ آپ داتا صاحب جائیں جناب، تو کتنے لوگ آتے ہیں روز کے، کوئی پتہ نہیں. کیوں جی؟ داتا صاحب تو 1000 سال پہلے گزرے ہیں، داتا صاحب ان کے گھر لنگر بھیجتے ہیں؟ نہیں. اس لیے بندہ کس لیے جاتے ہیں؟ قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ کس نے کہا؟ رب نے کہا. رب نے کہا آپ میرا ذکر کریں اور میں کس کا ذکر کروں گا؟ اب جناب داتا صاحب نے ایسا ذکر کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کا ذکر کروائے گا. یہ ہمارے بابا جی یہاں پہ جن کا مزار ہے، کئی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ آتے ہیں یہاں پہ سلام کرنے کے لیے. کس لیے بھائی؟ کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، انہوں نے دین پھیلایا، اب رب جو ہے وہ ان کا ذکر کروائے گا. تو واپس آ جاتے ہیں موضوع کی طرف کہ رب نے کہا قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ برداشت کر سکتے. تو یار جس کے سینے پر نازل ہوا پھر اس کی شان اعلیٰ ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان کیا ہے جی؟ اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن آج ہم نے ذرا سمجھنا ہے، سوچنا ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. دنیا میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، بڑے سے بڑا رائٹر جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، تو وہ ایک بات لکھتا ہے آخر کے اندر. کہاں جی؟ بولے ذرا، پریشان تو نہیں ہے؟ موسم بھی ٹھنڈا ہے تو روزہ بھی نہیں لگ رہا ہوگا، بولیں ذرا سبحان اللہ. وہ جب کتاب لکھتا ہے نا، آخر میں ایک بات لکھتا ہے کہ جناب اس کتاب کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ لکھا گیا ہے اور بار بار اس کی پروف ریڈنگ کی گئی ہے، یعنی اسے پڑھا گیا ہے. پھر بھی اگر کوئی غلطی نظر آئے تو آپ نے ادارے کو بتا دینا ہے، اس غلطی کو ٹھیک کر دیا جائے گا. لکھا ہوتا ہے جناب یہ کتابوں پر. اب میں عظمت قرآن آپ کو بتاتا ہوں. قرآن میں رب نے آخر پہ نہیں لکھا، آخر پر قرآن نے پہلے لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ لوگوں غلطی والی بات ہی نہیں، اس کتاب میں شک والی بات بھی کوئی نہیں ہے. پہلے لکھا، آخر میں نہیں لکھا. یہ قرآن کی شان ہے کہ آخر میں نہیں لکھا، پہلے لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی بھی کوئی بات نہیں ہے. شک والی بات بھی یہ قرآن نے کہا، یہ قرآن ہے. اچھا، یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے نا، آپ کو پتہ ہے عرب والے فصاحت و بلاغت بہت زیادہ تھی ان کا. عربی زبان میں بڑا انہوں نے عبور حاصل کیا ہوا تھا. بڑے بڑے شعراء تھے، شاعر تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اب وہاں پر کیا کیا جاتا تھا کہ کوئی بھی شاعر آتا، کوئی بھی جو پڑھا لکھا بندہ آتا، اپنی تحریر کعبے پر لکھ جاتا. اگر اس سے کوئی بہتر تحریر لاتا تو پھر اس کو مٹا دیا جاتا اور اس کی تحریر کو لکھ دیا جاتا تھا. ایک یہ مقابلہ ہوتا کہ میں نے کعبے کی دیوار پر ایک شعر لکھا. اب یہ چیلنج تھا لوگوں کے لیے کہ بھائی لاؤ، اگر اس سے بہتر کوئی تحریر لا سکتے ہو، کوئی شعر لا سکتے ہو تو لاؤ، میرا مٹا دو اور اپنا لکھ دو. یہ ہوا کرتا تھا. تو جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی نا، بولے ذرا سبحان اللہ، سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت، تو اس کو کعبے پر لکھا گیا، کعبے پر لکھا گیا. تو اس کے بعد کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ آتا سورہ کوثر کو مٹا دیتا اور اپنا کلام لکھ دیتا.
اپنا تو قرآن نے کہا فاتو بصورت من مثلی، کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ قرآن سے مقابلہ تو کیا آپ نے کرنا ہے، اللہ نے چیلنج دیا قرآن کے اندر کہ اس سے مقابلہ جو ہے نہیں کیا جا سکتا، سارا قرآن تو بہت وسیع ہے۔ کہا کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی لے آؤ اور رب کے علاوہ سارے مددگاروں کو بھی شامل کر لو، رب کے علاوہ ساری دنیا کو بھی جمع کر لو۔ یہ عظمت قرآن ہے کہ ساری دنیا کو جمع کر لو، مفکرین لے آؤ، محدثین لے آؤ، شعراء لے آؤ، عربی زبان پہ جو بندے عبور رکھتے ہیں ان کو لے آؤ، قرآن کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، ایک سورت بھی نہیں لا سکتے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی کسی نے نہیں کہا لاؤ جی میں عبارت لاتا ہوں، سورہ کوثر کو مٹا دو اور میں جناب جو ہے وہ اپنی عبارت لکھ دیتا ہوں۔ اس لیے یہ قرآن کی شان ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اب میں بتاؤں صاحب قرآن کی کیا شان ہے۔ چلے آخری روزہ ہے، بڑی پیاری بات ہے اور بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ دوران روزہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، قریب چلے گئے۔ اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ روزے کی تعریف کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے کہ کھانا پینا منع ہے اور بیوی کے قریب جانا نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ صحابی چلے گئے، روزہ ٹوٹ گیا تو چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی،